یہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، اور ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سال کے کوئی دن، یعنی رمضان کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ پسند ہو جتنی اس عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی مزید تفصیل یہ بیان فرمائی کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کی عبادت ایک سال کی عبادت کے برابر، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ یعنی اگر آدمی ان 10 دنوں میں کوئی بھی عبادت انجام دے دن کے وقت، تو ایسا ہے جیسے سال بھر وہ عبادت میں مصروف رہا، اور اس عبادت میں کوئی کسی عبادت کی تخصیص نہیں، ہر قسم کی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہو، وہ چاہے نماز ہو، نفلی نمازیں، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے ذکر و تسبیح ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، یا کوئی کسی غریب کی مدد کر دینا ہو، کسی حاجت مند کی حاجت کو رفع کر دینا ہو، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ کو ان ایام میں جو یہ عبادتیں اتنی پسند ہیں، اتنی محبوب ہیں کہ اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں ہوتی۔ اور رات کو عبادت کی جائے تو ایسا ہے جیسے رہتے ہو قدر میں عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے ایام کو عطا فرمائی ہے۔ اور ویسے تو دن سارے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نہ ہو، اور ظاہری اعتبار سے دن دن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر دن سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج غروب ہوتا ہے، ہر دن 5 نمازوں کے وقت آتے ہیں، تو ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دن کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں کہ یہ میرے ہیں یا میری عبادت کے دن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نسبت کی وجہ سے ان میں تقدس آ جاتا ہے، ان میں حرمت آ جاتی ہے، ان کے اندر عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایام بھی ایسے ہی ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے ایام بھیجتے رہتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ذرا جاگ جائیں، اور ان دنوں کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش میں صرف کریں۔